الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، باب العرایا و باب و بیع الاصول والثمار کی احادیث ہیں، اس کی شرح کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کے سامنے جن احادیث کی مختصر وضاحت کی جائے گی ان کا تعلق یعنی بیع الثمار سے ہے، بیع الثمار سے ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمار پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے، حتی یبدو صلاحها، یہاں تک کہ اس کی درستگی ظاہر ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ وہ پک جائے۔ نہا البائع والمبتاع، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو اور خریدنے والے کو دونوں کو اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ اور وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، اور جب ان سے اس کی درستگی کے متعلق پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ، یہاں تک کہ اس کی مصیبت اسے ٹل جائے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الثمار حتی تزہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمار کو یعنی پھلوں کو بیچنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ وہ تزہی، یہاں تک کہ وہ یعنی پک جائیں۔ تو قیل، پوچھا گیا وما زہوہا، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پک جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تحمار و تصفار، وہ سرخ ہو جائیں یا وہ بالکل پیلے پڑ جائے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ تیسری روایت ہے اس حدیث کے اندر، کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی عنب، کھجور کو بیچنے سے نہا عن بیع العنب حتی یسود، کھجور کو بیچنے سے منع کیا ہے، حتی یسود، یہاں تک کہ وہ کالا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ وعن بیع الحب حتی یشتد، اور بیع الحب یعنی اناج کو، دانے کو بیچنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں منع کیا ہے کہ پھلوں کو بغیر اس کے پکے ہوئے یا اناج کو اس کے پکے ہوئے بغیر بیچنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ درختوں پر پھل لگے ہوئے ہیں اور ابھی وہ پکے نہیں ہیں، آپ بیچنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھجور ہے یا انگور ہے، یا اسی طریقے سے جو فصلیں لگی ہوتی ہیں گیہوں کی، چاول کی، اناج کی، یہ جب تک پک نہیں جاتے ہیں اس کو بیچا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں بیچا جائے گا؟ اس کی تین وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لما فیہ غرر، اس میں غرر موجود ہے۔ بھائی آپ اگر پھلوں پر، درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو، چاہے وہ انگور ہو، چاہے وہ کھجور ہو، یا پھر جو فصلیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں جیسے گیہوں ہیں، دھان ہے، اس کو آپ پکنے سے پہلے بیچ دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کو مصیبت لائق ہو جائے، سارا کا سارا تباہ ہو جائے، اولے پڑ جائیں، یا پھر بارش ہو جائے تیز، یا آندھی چل جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ پتہ نہیں وہ ہمیں بعد میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو اس میں غرر ہے، اس میں مخاطرہ ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں میں اختلاف کا ذریعہ بنے گا، لوگوں میں اختلاف کا سبب بنے گا۔ ظاہر ہے ابھی بیچ دیا گیا ہے، بعد میں وہ کتنا حاصل ہوگا، کتنا حاصل نہیں ہوگا، حاصل ہوگا بھی یا نہیں حاصل ہوگا، تو یہ چیزیں سبب بنیں گی کہ نہیں لوگوں کے اختلاف کا، کہ ہم نے تو پورا پیسہ دیا تھا، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، لیکن سامنے والا یہ کہہ کر کے چلتا بنے گا نہیں تو میں نے تو آپ کو دے دیا تھا، تو ظاہر ہے لوگوں کے اختلاف کا بھی ذریعہ بنے گا۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو منع کیا ہے، یہ ہے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، ناجائز طریقے سے آپ لوگوں کے مال کو کھا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی اسلامی شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو یہ تین وجوہات سے یہ حرام ہے۔ تو پھلوں کو اس کے پکنے سے پہلے بیچنے کی تین حالتیں ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے لیکن میں دوبارہ یادہ کر رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ جب بیچ رہے ہیں تو یہ شرط لگا دیں
کہ اس کو یعنی کہ اس کو باقی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سامنے والا خرید رہا ہے تو خریدتے وقت بیچنے والے سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ایسے رہنے دوں گا, جب پک جائے گا تب میں کاٹوں گا, تو یہ بالاجماع یہ حرام ہے اور یہ بیع جائز نہیں ہے. دوسری شکل کیا ہے کہ دونوں یعنی اس بات پر یہ شرط لگا لیں, یا جو بیچ رہا ہے وہ یہ شرط لگائے کہ ابھی کاٹنا ہوگا آپ کو تب تو میں بیچوں گا, تو یہ بھی بالاجماع جائز ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ پہلا جو ہے دوسرے شخص سے جب بیچتا ہے بغیر کسی شرط کے, چاہے تو وہ باقی رکھے چاہے تو وہ کاٹ لے, تو یہ بیع بھی یہ تینوں یہ جائز نہیں ہے. تو پہلی شکل جائز ہے کہ اسی صورت میں یعنی ابھی اس کو کاٹنا ہے. مثال کے طور پر انسان کو حاجت ہوتی ہے, اس کو جانوروں کے لیے چارہ چاہیے ہوتا ہے, چارہ کہیں نہیں مل رہا ہے, کیا کرے گا؟ تو ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں, اس کو چارے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اس کو خرید لیا اور خرید کے اس کو جو ہے چارے کے طور پر جانوروں کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو قطع کے ساتھ یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اس کو ابھی کاٹنا ہے, ایسی صورت میں جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. تو یہ تین صورتیں ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پھلوں کو اس کے پکنے سے پہلے بیچنا کب جائز ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ اسی وقت بیچنا جائز ہے جب اس کو کاٹ لیا جائے, یعنی آپ ابھی لے رہے ہیں اور ابھی اس کو کاٹ کے لے جائیں گے, تو ایسی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ پھلوں کو ان کے درختوں سمیت بیچ دو. کھجور کے پیڑ ہیں, درخت اس پہ پھل لگا ہوا ہے, ساتھ میں بیچ دیے. یا اسی طریقے سے فصل ہے, اس پر اناج آ گئے ہیں, دانے آ گئے ہیں, لیکن دانے وہ ابھی پکے نہیں ہیں, آپ ابھی بیچ دیے. تو ایسی صورت میں اس میں یعنی پکنے کی جو شرط لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جائے گی, یہ دو شرطوں کے ساتھ. اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جنس کے اندر اگر کوئی پھل ہے وہ پک گیا ہے, تو کیا اس کے سارے پھلوں کو بیچ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ ایک باغ ہے, اس باغ میں کھجور کے درخت ہیں, سارے کھجور کے درخت ہیں, لیکن کھجور کی الگ الگ نوعیتیں ہیں, الگ الگ, کوئی سکری ہے, کوئی مثال کے طور پر اجوا ہے, امبر ہے, مشروق ہے, سب کی الگ الگ شکلیں ہیں, اور وہ کھجور کے درخت میں الگ الگ شکلیں ہیں. تو ایسی صورت میں اگر ایک درخت میں مثال کے طور پر کہیں ایک پیڑ ہے, اس ایک پیڑ میں اگر وہ یہ ظاہر ہو گیا کہ ہاں پھل پکنے لگ گئے ہیں, تو سب کو اس درخت کے سارے پھل کو آپ بیچ سکتے ہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک کھجور کا جو باغ جو میں نے بتایا نا, اس میں الگ الگ انواع کے کھجوریں لگی ہوئی ہیں, پورا باغ کھجور کا ہے لیکن الگ الگ ویرائٹی ہے کھجور کی سب, اور وہ سارے کے سارے پک گئے ہیں, تو ان سب کو بیچنا جائز ہے. لیکن دوسری جنس, جیسے مثال کے طور پر بازوں میں ہی انگور کے پھل لگے ہوئے ہیں, اب انگور کے پھل نہیں پکے ہیں لیکن اس کے پھل پک گئے ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا. اس بات پر بھی اہل علم کا اتفاق ہے. تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ مثال کے طور پر کھجور کے جو لگے ہوئے ہیں, پیڑ لگے ہوئے ہیں, اس میں الگ الگ ویرائٹیز ہیں, سکری ہے, یہ اجوا ہے, وہ امبر ہے, وہ فلاں ہے فلاں ہے وغیرہ وغیرہ. تو مثال کے طور پر اگر سکری کا پھل پک گیا تو اجوا کا بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا. دونوں ایک ہی جنس ہیں لیکن دونوں الگ الگ نوعیت ہیں, لیکن سکری کی جتنی بھی شکلیں ہیں آپ سب کو بیچ سکتے ہیں. سکری کے جتنے پھل ہیں اس باغ کے اندر سب کو بیچ سکتے ہیں, لیکن دوسرا نوع جو اجوا ہے اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں. یہ راجح مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اور یہی اس حدیث سے جو یہ مستفاد باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا رب العالمین
ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔